بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بینتھم کی تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم پر بات کی تھی۔ اس تھیوری کا آغاز 19th سینچری میں ہوا اور اس تھیوری کے جو ایفیکٹس تھے وہ ہمیں یورپ میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں بھی واضح طور پر نظر آئے، اور اس کے نتیجے میں 19th سینچری میں بہت اہم امپورٹنٹ ریفارمز جو ہیں وہ بھی معرض وجود میں آئیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فلسفی نے جو انسانی ذہنوں پر گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے، اور اس تھیوری کے جو پروپاؤنڈرز تھے ان میں جیرمی بینتھم اور جے ایس مل بہت نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔ بینتھم اور مل کی اس تھیوری نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو ثابت کیا کہ اس کا جو مقصد ہے، یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ انسان کی بھلائی، بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ اس تھیوری کا مقصد ایکچولی عوام کی خوشحالی اور حکومت کی اصلاح اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ خوشی جو ہے، زیادہ سے زیادہ عوام کو زیادہ سے زیادہ خوشی میسر ہو، یعنی گریٹسٹ ہیپینس ٹو دا گریٹسٹ نمبر، اور کم سے کم ان کو دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، یا ان کے غم، دکھ اور رنج کو کم سے کم کیا جائے، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، سد باب کیا جائے، ان کی داد رسی کی جائے۔ اس تھیوری کا مقصد جو ہے وہ اجتماعی فلاح و بہبود کا تصور پیش کرنا تھا۔ اس تھیوری کے آنے سے معاشرے کی اہمیت میں اضافہ ہوا اور فرد کو بہتر طور پر وہ جو احساس محرومی کا شکار ہو چلا تھا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، اس میں فرد کو ایک طرح سے ایک نئی زندگی ملی، اور اسٹیٹ کی جو انٹرفیرنس تھی اس کو بھی کسی حد تک کم کرنے کا موقع ملا۔ اس تھیوری کی بدولت کئی ممالک میں نمایاں معاشرتی، معاشی اور سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ اپیئر ہوئیں۔ بینتھم اور جے ایس مل کے اس نظریے کی بنیاد پر کسی حد تک ریاست کی جو ڈومینیشن تھی یا ویلیو تھی، قدر و قیمت تھی، اس میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی، اور آزادی کے نام پر اور فرد کی زندگی میں عدم مداخلت کے نام پر فرد کو کسی حد تک سہارا ملا، اس کو بوم ملا اور اس کو کھڑے ہونے کا موقع ملا۔ جہاں ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کی قدر و منزلت میں کمی ہوئی، تو آن دا ادر ہینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرد کو انڈیو اور ایک اننیسیسری ایج ملا۔ یہ ایک فرق تھا جو فرد
کی زندگی میں اگرچہ بہتری کا باعث بنا، لیکن یہ ایک بیلنس جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا۔ یہ تھیری چونکہ آئیڈیلزم کے ریاکشن میں مارد وجود میں آئی تھی، تو وہاں اسٹیٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور فرد کو جو ہے وہ دبایا گیا، اور اس تھیری میں جو ہے اس کے وائس ورثہ ہمیں صورتحال نظر آتی ہے کہ اسٹیٹ کی قدر و منزلت میں کمی پیدا ہوئی اور فرد کو انڈیو بوم جو ہے وہ نصیب ہوا۔ ہیگل اور کارل مارکس کے جو فالوورز تھے، پیروکار، انہوں نے اس تھیری پر یعنی تھیری آف یوٹیلیٹیرینزم پر کڑی تنقید کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دانشور اور مفکرین تھے جنہوں نے اس تھیری کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینتھم نے انسان کو خود غرض قرار دیا کہ انسان نیچرلی سیلفش واقعہ ہوا ہے، اور وہ اپنے مفاد کے لیے بعض اوقات دوسروں کی حق تلفی بھی کرتا ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے جس سے باہمی تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ کرٹکس نے اس چیز کو انسانی فطرت کے خلاف قرار دیا۔ ان کے خیال کے مطابق یہ انسانی فطرت کا ایک فالس کنسیپٹ ہے، گمراہ کن تصور ہے۔ یہ نو ڈاؤٹ یہ خامی انسان میں موجود ہے کہ وہ سیلفش واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دیگر کوالٹیز اور اوصاف بھی اس میں موجود ہیں، جس میں اثار، قربانی، محبت، خلوص، ہمدردی کے جذبات انسان میں بدرجہ عتم موجود ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنی خوشی قربان کر دیتا ہے دوسروں کی خوشی کے لیے، یعنی اپنی خوشی پر دوسروں کی خوشی کو پریفر کرتا ہے۔ بینتھم نے، کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ بینتھم نے یہ انسانی فطرت کا جس میں اس کو سیلفش قرار دیا ہے، یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ پیش کیا ہے، جس کی بنا پر یہ ہمیں تھیری ایک کمزور بنیاد پر قائم نظر آتی ہے۔ کرٹکس اس کو امورل بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ غیر اخلاقی ہے۔ بینتھم نیکی اور برائی کا معیار جو ہے وہ خوشی اور غم کی بنیاد پر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیکی اور جو برائی کا معیار ہے اس کی بنیاد خوشی اور غم ہے، اور اخلاقیات ایک بے معنی چیز ہے۔ کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک غلط اور گمراہ کن تصور ہے، فالس کنسیپٹ ہے۔ اخلاقی اقدار فرد کا صرف داخلی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت آفاقی نوعیت کی ہے۔ فرد میں نو ڈاؤٹ خود غرضی جیسی خامی پائی جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر جو دیگر خوبیاں ہیں، مورل ویلیوز ہیں، ان کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا ہے؟ انسان میں اور بے شمار اخلاقی خوبیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یوٹیلیٹیرینز انسان سے متعلق تمام فیصلے جو ہیں وہ خوشی اور غم کی بنیاد پر تجویز کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ خوشی جو ہے وہ فراہم کی جائے اور کم سے کم غم جو ہیں ملنے چاہیے، یا اس کے جو غم ہیں کم ہوں، ان کو کم غم دینے چاہیے۔ اس کے لیے کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ یہ بات فلسفے کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ فلسفی تو ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کا تعین مشکل ہے۔
کہ کیسے زیادہ سے زیادہ افراد کو خوشی میسر کی جا سکتی ہے۔ خوشی اور دکھ کے لیے ہر فرد کے اپنے اپنے معاملات ہیں اور اپنے اپنے معیار ہیں، ان کے سٹینڈرز الگ الگ ہیں، سیپریٹ ہیں، جدا ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کسی ایک فرد کی خوشی جو ہے اس پر دوسرا تکلیف محسوس کرے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دونوں کے لیے ہم ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز جو ہے وہ اس کا تعین کریں؟ اس طرح دکھ سے متعلق بھی معیار مختلف ہے کہ کسی ایک شخص کو کسی ایک بات پر خوشی نہیں ملتی یا دکھ ہوتا ہے، کسی ایک شخص کو کسی ایک وقت میں دکھ محسوس ہوتا ہے، تو ممکن ہے وہ کسی بھی حوالے سے وہ اس بات پر خوشی محسوس کر رہا ہو۔ تو یہ دونوں معیار جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، یعنی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگوں کے لیے مساوی خوشی کا معیار مقرر کیا جائے۔ اس طرح یہ تھیری جو ہے ایک کمپلیکیٹڈ تھیری ہے، اور کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ خوشی اور دکھ ان کو اجتماعی تصور قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ اجتماعی طور پر تخلیق نہیں ہوتے، یہ ناممکن ہے ان کو اجتماعی طور پر لیا جائے، بلکہ اس میں بہت سارے کنٹراڈکشنز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ایک واضح پالیسی کا تعین کرنا نہایت مشکل ہے۔ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ایک مساوی پالیسی کو معیار کرنا ایک اس کے لیے دشواری ہے، وہ اس کو نہیں کر سکتی۔ یوٹیلیٹیرینز جو ہیں ان کے خیال کے مطابق اسٹیٹ جو لاز بناتی ہے، اسٹیٹ کو ایسے لاز بنانے چاہیے جس سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی محسوس ہو۔ کرٹکس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو بھی لاز بناتی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا ہوتا ہے، اور معاشرے میں امن و امان تب قائم ہو سکتا ہے جب افراد کو من مانی کرنے سے روکا جائے۔ یعنی اگر جو ایک کنسیپٹ ہے کہ آزادی کا جو تصور لیا جاتا ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کو آزادی نصیب ہو اور ریاست اس کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، تو یہ ایک طرح سے آزادی کا بے لگام تصور ہے۔ اگر ہر شخص کو معاشرے میں اسی طرح سے آزادی کا حق دے دیا جائے تو پھر کسی بھی دوسرے کی آزادی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اب جب وہ دوسروں کی آزادی محفوظ نہیں رکھتا تو لا محالہ وہ اس کی اپنی آزادی جو ہے وہ بھی زد میں آئے گی اور وہ بھی قانون کے کٹہرے میں پھر ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے قوانین بنانے کا؟ کہ افراد کو من مانی کرنے سے روکا جائے۔ تو جب افراد کو یا فرد کو من مانی کرنے سے روکا جائے گا، اس کو منع کیا جائے گا، تو پھر اس کو خوشی نہیں دکھ ہوگا، اس کو رنج ہوگا، اور وہ اس کو ill فیل کرے گا کہ یہ یعنی اسٹیٹ جو ہے اس کے معاملات میں unnecessarily انٹرفیئرنس جو ہے وہ کر رہی ہے۔ جان اسٹوارٹ مل جو ہے وہ فرد کو زیادہ سے زیادہ آزادی دینے کا قائل ہے، وہ اسٹیٹ کی طرف سے فرد کے دائرہ کار میں نان انٹرفیئرنس کا قائل ہے، وہ مداخلت نہیں چاہتا۔ کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کا
یہ اختیار یا یہ پارز جو ہے وہ لمیٹڈ کر دی جائیں تو اس سے ریاست بے توقیر ہو جائے گی، ان رسپیکٹفل ہو جائے گی۔ پھر وہ اس لیے کہ پھر ریاست کی کوئی مانے گا ہی نہیں، ریاست کو کوئی خاطر میں لائے گا ہی نہیں، جس سے کیا ہوگا، سوسائٹی جو ہے وہ لا قانونیت، انتشار، افراتفری کا شکار ہو جائے گی اور ہر فرد من مانی کرے گا۔ تو یہ معاشرتی امن اور سکون کو برباد کرنے کے ایکول ہوگا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یوٹیلیٹیرینز کا خیال یہ ہے کہ مادی مفادات کے حصول سے فرد کو اطمینان، خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ ایسے بے شمار کام ہیں جن سے فرد کو کوئی مادی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی دائمی خوشی، روحانی مسرت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ کرٹکس جو ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں خوشی کا معیار یکساں نہیں ہوتا۔ خوشی حاصل کرنے کے بھی اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، میتھڈز ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی کو کوئی رقم مل جائے اچانک سے تو اس کی خوشی دید نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی خوشی سنبھالی نہیں جائے گی۔ جبکہ ایک عالم جو ہے اس کو رقم کی نسبت علم کے حصول میں خوشی ملتی ہے۔ کسی ادبی یا روحانی محفل میں وقت گزارنے سے وہ خوشی اور سکون میسر ہوتا ہے۔ تو خوشی کا معیار جو ہے وہ مختلف ہے۔ خوشی محسوس ہوتی ہے، کسی کو رقم حاصل کر کے ہوتی ہے، کسی کو علم حاصل کر کے ہوتی ہے، کسی کو کسی ادبی، روحانی، مذہبی محفل میں بیٹھ کر حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہر کسی کا معیار اور طریقہ کار مختلف ہے۔ یوٹیلیٹیرینز نے اپنی جو یہ تھیری قائم کی، اس کی جو بنیاد تھی وہ ایپیکیورس کا ہیڈنزم جو ہے وہ فلاسفی پیچھے تھی، یعنی اس سے یہ اخذ کی گئی۔ اور ہیڈنزم جو ہے یہ لذت پرستی اور دنیاوی عیاشیوں کو حقیقی خوشی کا موجب قرار دیتی ہے۔ اس کی کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت مطلب اس طرح کے کاموں میں جو لذت پرستی یا عیاشی وغیرہ کے کام جو ہیں ان میں اس کو حقیقی خوشی جو ہے وہ میسر آتی ہے، یہ ہیڈنزم کے تحت ہے۔ اور یوٹیلیٹیرینز نے اپنی جو تھیری ہے اس کو ڈرائیو اس سے کیا۔ کرٹکس جو ہیں وہ اس کو ایک فالس اور گمراہ کن تصور جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں نہیں پڑتی۔ جیسا ہم نے ابھی بات کی تھی کہ خوشی کا معیار الگ الگ ہے، کسی کو خوشی کس طرح سے نصیب ہوتی ہے اور کسی کو خوشی جو ہے وہ معیار اور طریقہ کار الگ الگ ہے۔ اب اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو مادی فائدے سے بھی ہٹ کر، لذت پرستی سے بھی ہٹ کر، دنیا جہان کی عیاشیوں سے بھی ہٹ کر، تو خوشی کا تصور کسی دوسرے انسان کی بے لوث خدمت کر کے بھی تو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہاں تو نہ کوئی لذت پرستی ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی عیاشی ہے اور نہ ہی کوئی مادی فائدہ، بلکہ وہ خوشی اپنی روح کی تسکین کے لیے کرتا ہے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ تو پھر اسے ایک طرح کی روحانی اور مذہبی ایک تسکین جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں
انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس بات کی بھی قائل ہوتی ہے کہ انسان کو آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے. تو مسلمانوں کا تو یہ ایک بہت اہم اور بہت بڑا عقیدہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتے ہیں, آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی خدمات جو ہیں وہ کر کے انسان کی فلاح و بہبود کے کام کر کے ہمدردی, اظہار, قربانی, خلوص کے جذبات سے کام لے کر وہ دوسروں کی جو خدمت کرتے ہیں, ان کے لیے اپنی خوشی قربان کرتے ہیں, اپنی خوشی پر دوسروں کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی یا مادی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے یا آخرت کی تیاری ان کے پیش نظر ہوتی ہے. اور یوٹیلیٹیرینز کو اس ایکٹیویٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے. یوٹیلیٹیرینز جو ہیں وہ ڈیموکریسی کے قائل ہیں, پیپلز ریپرزنٹیشن کے قائل ہیں, عوامی نمائندگی کو پسند کرتے ہیں, وہ عوام کی حاکمیت اور حکمرانی قائم کرنے کے خواہشمند ہیں. ڈیموکریسی میں تمام فیصلے جو ہیں وہ میجارٹی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ڈیموکریسی میں رول آف میجارٹی ہوتا ہے, اکثریت کی حکومت ہوتی ہے, اس کی حکمرانی ہوتی ہے. اور جو وہ لیجسلیشن کرتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر, میجارٹی کے بیس پر, وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں, چاہے اس کے اثرات کیسے ہی کیوں نہ ہوں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اکثریت کے فیصلے, اکثریت کی حکومت کے کیے گئے فیصلے سب کے لیے قابل قبول ہوں اور خوشی کا باعث بھی ہوں. یعنی وہ فیصلے جو میجارٹی گورنمنٹ نے کیے وہ ضروری نہیں کہ سب کے لیے قابل قبول ہوں, حالانکہ ان کو قبول کرنا پڑتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہوں. وہ فیصلے جن کے لیے اچھے ہوں گے ان کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے, اور جن کے لیے اچھے نہیں ہوں گے ان کے لیے دکھ اور غم کا باعث ہوں گے. اگر ہم یوٹیلیٹیرینز تھیوری کا امپارشل جائزہ لیں تو یوٹیلیٹیرینسٹ نے اسٹیٹ اور دیگر انسٹیٹیوشنز کو یوٹیلیٹی کی بنیاد پر استوار کرنے کی بات کی ہے, جو نو ڈاؤٹ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ انسان اسٹیٹ میں فرد کی بہتری, خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. اور ظاہر ہے اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بہتری, خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے گا تو وہ زیادہ لوگوں کے لیے, یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی کا باعث بنے گا. یعنی گریٹسٹ ہیپینس ٹو دا گریٹسٹ نمبر, اور اس سے ایک اجتماعی خوشی کا تصور جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا. یوٹیلیٹیرینز نے معاشی جو ناہمواریاں تھیں, یعنی اکنامک ان ایکویلٹیز, اس کے خلاف بات کی, اور فرد کے خلاف جو استحصال تھا اور اس کے خلاف ہونے والی جو زیادتیاں تھیں, جو انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے میں سرمایہ داروں نے انڈیویجولسٹ کے مطلب جو انڈیویجولز کے خلاف ہوئیں, تو اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی. تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم سے برطانیہ, یورپ میں اہم سیاسی, معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں رونما ہوئی. ریفارمز کا آغاز ہوا.
ڈیموکریسی کو فروغ ملا، عوامی فلاح و بہبود کے تحت فرد کے لیے بہتری، خوشحالی اور فلاح و بہبود کی بات کی گئی، اور انسانی تاریخ میں یہ ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ کیپٹلزم کی بنیاد اسی نظریے پر ڈیولپ کی گئی۔ جان سٹورٹ مل نے انفرادی آزادی کی بات کی، فرد کی آزادی میں نان انٹرفیرنس کی آواز بلند کی، عدم مداخلت کا نعرہ جو ہے وہ لگایا، منارٹیز کے لیے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کی، خواتین کے لیے رائٹ آف ووٹ کا حق جو ہے اس کے لیے بات کی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ریفارمز کی شکل میں آنے والے دنوں میں ہمیں کسی نہ کسی طرح پوری ہوتی نظر آئیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود یورپ، ایشیا اور امریکہ میں اس نظریے کے، اس تھیوری آف یوٹیلیٹیرینز کے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔